اور دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ بھی نہیں رہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اس مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ وہاں حاضر ہو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ جب ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو ہم کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، اور حج کے لیے ہم مینا، مزدلفہ اور عرفات میں جاتے ہیں، وہاں سے آ کر وہ طواف زیارت کرتے ہیں۔ اس پیریڈ کا اس سارے چیز کا نام حج ہے۔ اور اگر عمرہ ہو تو وہ پہلی دو چیزیں کرتے ہیں، طواف اور صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ تو دونوں جگہ پر خواہ حج ہو یا عمرہ ہو، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے، ہم وہ دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں وہ مومن جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا کو بہتر فرما دے اور ہماری آخرت کو بہتر فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس دعا کے 3 حصے ہو گئے مومنوں کے جب وہ حج پر جاتے ہیں، یا حج کے علاوہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ دعا کرتے ہیں۔ میں نے حج کا نام ایک خاص وجہ کے لیے لیا تھا کہ یہ وہاں پر وہ مشرک جو دعا کرتے تھے وہ کیا ہوتی تھی، اور جو ہم وہاں پر دعا کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرہ اور عذاب جہنم سے بچاؤ کی دعا ہے۔ ہم یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت قبر کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ ہماری دعا ذرا لمبی ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ اب مشرکوں کی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مینا مزدلفہ کا میں نے اس لیے نام لیا تھا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ وہ لوگ جب تم مناسک پورے کر لو تو ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے کہ تم یہ دعا پڑھو آتنا فی الدنیا ربنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرک کیا دعا کرتے تھے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جب تم جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی مشرک جب وہ دعا کرتے ہیں حج کے وقت وہ دعا کرتے تو وہ کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا دے دے، بات ختم، دنیا عطا فرما دے، بات ختم۔ وہ آخرہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ آخرت کو ماننے والے ہی نہیں تھے، وہ نئی آخرت کو مانتے تھے۔ اور آخرت کا کیا مطلب ہے میں یہ بار بار بتا چکا ہوں، میں یہ آپ کے ذہن میں یہ بات نور ٹی وی کے ناظرین کے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر آیت 150 کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو وہ مشرک ہیں، ایماندار نہیں ہیں، ان کا آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ یعدلون، وہ اللہ کی ربوبیت میں ان کو برابر کر دیتے ہیں۔ کن کو؟ جن کا ذکر میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں، یعنی وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی مساوات کرتے ہیں۔ اللہ تو کہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ یعدلون، وہ برابر کریں، اور جو ہمارے دوست ہیں وہ کہہ دیں نہیں وہ تو صرف وسیلہ مانتے تھے، ان کو اللہ کے برابر نہیں کرتے تھے، وہ ربوبیت نہیں کرتے تھے۔ اس کے اوپر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب میں یہ حوالے دے رہا ہوں کہ جب میں حقیقت شرک پر گفتگو کروں گا نا تو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ ربوبیت اور الوہیت کی جو تقسیمیں حروریہ نے کی ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے ان کی تقسیم کی ہے، اس سے پہلے تاریخ میں ان کا وجود نہیں ہو۔ یہ تقسیم قرآن کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ وہ ربوبیت میں بھی شرک کرتے تھے، الوہیت میں بھی شرک کرتے تھے، بلکہ کوئی بندہ الوہیت میں شرک کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک نہ کرے۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں وہ ربوبیت میں شرک۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے تھے،
وہ خالق مالک رازق لا یقولون اللہ وہ بھی مانتے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ ذرا ہمیں ملانے کے لیے یہ آسانی پیدا کی گئی ہے۔ حالانکہ ان کے ماننے کا تو اللہ نے رد کیا ہے، جب وہ کہتے تھے نا لا یقولون اللہ پیدا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔